جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں، بنا کر فقیروں کا ہم ویس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ تو ناظرین، اس لازوال اور اس بے مثال غزل کی تشریح لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور بلا تاخیر اس کو شروع کرتا ہوں، لیکن ہلکی سی اس استدعاء کے ساتھ کہ اگر کوئی صاحب میرے چینل پر موجود ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ساتھ پہ موجود بیل آئیکن کو پریس بھی نہیں کیا، وہ یہ دونوں کام کر دیں۔ جزاکم اللہ رب العالمین۔ چنانچہ مطلب ہے، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے نقش پا کی اس سے زیادہ خوبصورت انداز میں تعریف ممکن ہی نہیں۔ اور کہتا ہے اپنے محبوب کو کہ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، تو جہاں جہاں سے گزرا، تو نے راستے پر جہاں جہاں اپنا قدم رکھا ہے، تو کیا ہوا وہاں؟ خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ خیاباں کہتے ہیں کیاری کو، یعنی وہ جو ایک چوکور سا نشان بنتا ہے، انسان جب قدم رکھتا ہے کہیں زمین پر ایک چوکور کی صورت میں، نقش پا کی صورت میں، اور کہتا ہے کہ جہاں جہاں تیرا پاؤں پڑا ہے، وہاں وہاں وہ جو ایک نقش پا بنا ہے، وہ جو ایک کیاری سی بنی ہے، جس کو خیاباں کہتے ہیں فارسی میں، وہ گویا کہ جنت کے ٹکڑے میں تبدیل ہو گیا ہے۔ ارم دیکھتے ہیں۔ ارم شداد آپ نے سنا ہی ہوگا، ایک بادشاہ گزرا ہے، اس نے ایک مصنوعی جنت جو ہے وہ بنائی تھی، اور اس کا نام جو ہے اس نے ارم رکھا تھا۔ چنانچہ اس وقت جو اصلی اور حقیقی جنت ہے، اس کے لیے بھی لفظ ارم جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو الغرض اس سے بڑھ کر جو ہے میں سمجھتا ہوں اپنے محبوب کے نقش پا کی تعریف ممکن نہیں۔ تو اس میں بہرحال نئے ناظرین کے لیے دو لفظ، خیاباں کیاری اور ارم جو ہے بمعنی جنت۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، دلا شفتگاں خال کنجے دہن کے، دلا شفتگاں خال کنجے دہن کے، سویداں میں سیر عدم دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں موجود مشکل الفاظ کے معنی کا ایک جائزہ۔ دل آشفتگاں، یاد رکھیے گا کہ یہ لفظ جو ہے یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ بیسیکلی لفظ ہوتا ہے آشفتہ، جیسے آشفتہ سری یعنی دیوان کی، اور فارسی میں جب ایسا لفظ کہ جس کے آخر میں ہے ہو، یعنی ایسی ہے جس کو ہائے مختفی کہتے ہیں، جس کا تلفظ نہیں ہوتا، جو صرف لکھنے میں آتی ہے۔ ہاں کی بھی یاد رکھیے گا کئی اقسام ہوتی ہیں۔ ایک ہاں وہ ہوتی ہے جو ملفوظی ہوتی ہے، یعنی اس کا تلفظ بھی ہوتا ہے، جیسے سیاح، اور ایک ہاں وہ ہوتی ہے جو غیر ملفوظی ہوتی ہے، جس کو ہائے مختفی بھی کہتے ہیں، یعنی چھپی ہوئی اختفاء سے ہے، جیسے نقشہ۔ اب نقشہ کے آخر میں جو ہے وہ ہے تو ہوتی ہے، لیکن آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اس کو نقشہ کر کے کہا جائے یا نقشہ کہا جائے، نہ نقشہ، ٹھیک۔ تو اسی طرح سے آشفتہ، تو یہ ہاں جو ہے یہ بھی ہائے مختفی ہے، اور اس کو آپ وہ الفاظ کہ جن کے آخر میں الف آتا ہو ان کا ہم قافیہ بنا سکتے ہیں۔ جس طرح سے ان کا چرچا، میں مثال دے رہا ہوں، تو ان کا اور چرچا کا قافیہ ہم قافیہ لفظ آشفتہ، تو اس کو بھی اس کا ہم قافیہ جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے آخر میں جو ہے یہ اس کو قافیہ بننے سے روکے، چونکہ یہ ہائے مختفی ہے۔ تو جس کے آخر میں بھی ہائے مختفی ہو، اگر اس کی جمع بنانی ہو تو اس کے آخر میں پھر گاں لگا دیتے ہیں۔ جس طرح سے دیوانہ، اب اس کے آخر میں بھی ہائے مختفی ہے، تو دیوانہ کی جمع دیوان گاں، ٹھیک۔ اسی طرح سے یہاں آشفتہ، تو آشفتہ کی جمع آشفتگاں۔ بلکہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے اگر مرزا غالب کا ایک کتاب اس میں موجود قوافی کو دیکھ لیا جائے تو اور زیادہ وضاحت ہو جائے گی۔ لب خشک در تشنگی مردگاں کا، تو مردہ کی جمع مردگاں، کیونکہ اس کے آخر میں بھی ہائے مختفی ہے۔ اسی طرح سے دوسرا مصرع، زیارت کدا ہوں دلا زردگاں کا، تو یہ بھی آزردہ کی جمع جو ہے آزردگاں، کیونکہ آزردہ کے آخر میں بھی وہ ہے کہ جس کا تلفظ نہیں ہوتا، یعنی ہائے مختفی۔ اور یہاں حسن اتفاق ہے کہ جس طرح یہاں اس موجودہ غزل میں دل آشفتگاں ہے، تو اس قطعہ میں دل آزردگاں۔ اسی طرح سے اسی قطعے کے آخر میں ہے، میں دل ہوں فریب وفا خوردگاں کا، تو وفا خوردہ، وفا یعنی فریب وفا خوردگاں کا، یعنی کہ وہ جی کے جس نے وفا کا فریب کھا رکھا،
ان کا دل. تو یہاں بھی خردہ، ٹھیک، اس کی ہے جو ہے آخر میں وہ ہائے مختفی، اس کی جمع خردگاں. تو اب آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جس کے آخر میں بھی ایسی ہے ہو کہ جو غیر متلفظ ہو، ہائے مختفی ہو، اگر اس کی جمع بنانی ہو تو اس کے ساتھ میں گاں لگا دیا جاتا ہے. اس طرح سے دیوانہ دیوان گاں، افسردہ افسردگاں. تو اس ایک اضافی بحث کے بعد اب آتے ہیں شعر کے معنی کی طرف. اور کہتا ہے کہ دلا شفتگاں خال کنجے دہن کے. پہلے ہم چونکہ الفاظ معانی کو سمجھ رہے ہیں تو دلا شفتگاں ہو گیا، یعنی وہ احباب کہ جن کے دل جو ہیں وہ آشفتگی کا شکار ہیں. دلا شفتگاں کا معنی کیا ہوا؟ وہ احباب، وہ افراد کہ جن کے دل جو ہیں وہ دیوانگی کا شکار ہیں، یعنی بہت زیادہ دیوانے ہیں. خال کہتے ہیں دل کو، کنج کہتے ہیں کونے کو، دہن کہتے ہیں چہرے کو یا منہ کو. دوسرا مصرع سویدہ، سویدہ کہتے ہیں سیاہ نقطے کو. اور سیر عدم، عدم کی سیر. عدم جو ہے جو وجود کی ضد ہے، یعنی معدوم، وہ جگہ کہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ جگہ جس کا وجود ہی نہیں ہے، معدوم ہے، موجود کی ضد ہے، اس کا متضاد. اب اس معنوی اور لغوی تشریح کے بعد ہم اس شعر کی تفہیم کی طرف آتے ہیں. اور کہتا ہے کہ دلا شفتگاں خال کنجے دہن. اپنے محبوب کے چہرے کے دل کی تعریف کر رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو جنون اور دیوانگی اس حد تک ہے کہ ان کے دل جو ہیں وہ دیوانگی کا اور آشفتگی کا شکار ہے. دلا شفتگاں خال کنجے دہن کے، اے محبوب تیرے چہرے کے کونے میں یہ جو ایک دل ہے، اس میں کیا ہے؟ دلا شفتگاں خال کنجے دہن کے سویدہ میں. اس کا تعلق دوسرے مصرعے کے ساتھ ہے کہ دیوان گاں جو ہیں وہ اے محبوب تیرے چہرے پہ موجود دل کی سیاہی میں. سویدہ نقطہ، سیاہ نقطہ، یہ جو سیاہ نقطہ ہے تیرے دل کا، اس سیاہی میں کیا کرتے ہیں؟ سیر عدم دیکھتے ہیں، عدم کی سیر دیکھتے ہیں. کیا مطلب؟ معدوم کی سیر دیکھتے ہیں. اچھا، اس کا پھر معنی کیا ہوا؟ ابھی معدوم کی سیر کا کیا مطلب ہوا؟ تو معدوم کی سیر کا مطلب یہاں یہ ہے کہ موجود کی سیر تو ہر کوئی کر لیتا ہے، موجود تک رسائی تو سب کو حاصل ہے. مطلب تو تب ہے کہ کوئی معدوم تک رسائی کرے. تو تیرے عشاق کو، دلا شفتگاں کو، جب تیرے دل کا نظارہ حاصل ہوتا ہے، جب تیرے دل پر ان کی نظر پڑتی ہے تو وہ ایسے جہان بھی دیکھ آتے ہیں کہ جن کا وجود بھی نہیں. اور سمجھے، یعنی ان کی رسائی ان مقامات تک بھی ہو جاتی ہے کہ جن کا وجود ہی نہیں ہے. یعنی ان کو وہ لذت حاصل ہوتی ہے کہ جو گمان و خیال سے بھی باہر. جس طرح سے معدوم ہے، جس کا جو سمجھے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کیونکہ موجود کی ضد ہے، کسی نے دیکھا ہی نہیں اس کو. تو آپ کہتا ہے کہ ان کو سیر عدم ہو جاتی ہے، یعنی وہ مقامات دکھائی دے جاتے ہیں لذت اور لطف و سرور کے. لطف و سرور کی وہ منزلیں طے ہو جاتی ہیں کہ جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. جس طرح سے معدوم کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، جو کہ وہ تو معدوم. اس کے بعد اگلا شعر ہے، لیکن ناظرین میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو جو ہے اس وقت خاصی طویل ہو چکی ہے، مزہ نہیں رہے گا کیونکہ یہ اتنی پیاری غزل ہے. اس کا ہر شعر جو ہے وہ الگ سے جو ہے ایک قدر ویڈیو کا متقاضی ہے، کیونکہ آگے شعر آ رہا ہے کہ تماشا کرے محو آئینہ داری، تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد اس کا پھر مقطع ہے کہ پناہ کر فقیروں کا ہم فیض غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. الغرض ہر شعر ہی جو ہے گویا کہ زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ جائیں جاس، ادھر دیکھ، میں یہاں ہوں. اگر تو میری تلاش میں ہے، یعنی کسی گوہر کی تلاش میں ہے، کسی حسین چیز کی تلاش میں ہے، تو میں ادھر پڑی. تو انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں اس کے جو ہے باقی ماندہ اشعار وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. اس وقت تک فقیر کو اجازت دیجیے گا دعاؤں کی خصوصی درخواست کے ہمراہ. آج کل احباب ایک بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہوں. آپ احباب جو بھی میرے چینل کو دیکھتے ہیں، میری ان سب سے یہ درخواست ہے
وہ میرے لیے خصوصی دعا فرمائیں. بہت بڑی ایسی پریشانی کہ میری زندگی میں ایسی پریشانی کبھی نہیں آئی. اسی کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.